آج کنکلوڈنگ ریمارکس تھے اور سلمان اکرم راجب صاحب نے بڑے زبردست دلائل دیے ہیں. میں آج یہاں پہ جتنے بھی خواتین کے ساتھ وکلاء کے ساتھ جتنے بھی لوگوں کے ساتھ یہاں پہ کھڑی ہوں, میں صرف اس لیے نہیں کھڑی ہوں کہ میرا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے. میں اس لیے کھڑی ہوں کہ خاتون ہونے کے ناطے یہ جو بشرا بی بی کے اوپر جاتیات کی بنیاد پر, بدنیتی کی بنیاد پر اور خان صاحب کی بیگم صاحبہ ہونے کے بنیاد کے اوپر جو ان کے اوپر گھٹیا اور بے بنیاد کیس بنایا گیا ہے, مجھ سمیت تمام خواتین کی یہ توہین ہے. یہ مجھ سمیت تمام خواتین کے اوپر حملہ ہے اور مجھ سمیت تمام خواتین بشرا بی بی کے ساتھ کھڑی ہیں. ہم سالیڈیرٹی کے لیے ہیں. بشرا بی بی انشاءاللہ باپردہ خاتون سرخرو ہوں گی اس کیس میں سے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ پاکستان کی تاریخ طے کرے گا کہ آج آپ نے اپنے 52% خواتین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا ان کے خلاف آپ نے کوئی بھی گھٹیا کیس ان کے کریکٹر اساسینیشن کے لیے جو ہے وہ کھڑا کر دینا ہے. تو یہ 52% خواتین کی عزت کا معاملہ ہے, یہ بشرا بی بی کی عزت کا معاملہ ہے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جج صاحب میرٹ کے اوپر فیصلہ دیں گے. بشرا بی بی اور خان صاحب اس گھٹیا بدنیتی کی بنیاد کے اوپر اس کیس میں سے سرخرو ہوں گے. اور میری یہ ڈیمانڈ ہے تمام خواتین کی طرف سے, میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ بشرا بی بی کے اوپر جس نے بھی یہ گھٹیا کیس اور یہ بوگس کیس بنایا ہے ان سب لوگوں کو, ان سب کرداروں کو سزا ملنی چاہیے. بہت شکریہ. شکریہ. دیکھیے میں اس اسپیکولیشن کے اوپر یا ایگزامشن کے اوپر میں جا ہی نہیں رہی کہ اگر خلاف فیصلہ آئے گا. خلاف فیصلہ کیوں آئے؟ یہ توہین ہے تمام خواتین کی. یہ 52% تمام خواتین کی توہین ہے. اس کا مطلب ہے کہ کل کو کوئی بھی خاتون اس کی عزت محفوظ نہیں رہے گی. کوئی خاتون دوسری شادی کرے گی تو 10 سال کے بعد 6 سال کے بعد کوئی بھی شخص اٹھ کے اس کے کردار کے اوپر کردار کشی کرے گا. یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اس لیے ہم تمام بشرا بی بی کے ساتھ کھڑی ہے. انشاءاللہ حق کے اوپر فیصلہ ہوگا, میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوگا. 3 بجے ہم تمام خواتین بشرا بی بی کے ساتھ انتظار کریں کہ انشاءاللہ وہ باپردہ خاتون باعزت اس گھٹیا کیس میں سے انشاءاللہ بری ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی چند لمحے قبل ہم نے اس عدت والے مقدمے میں اختتامی بحث کی ہے اور عدالت کو یہ بتایا ہے کہ یہ مقدمہ تمام عالم میں پاکستان کے لیے شرمساری کا باعث ہے. سیاست کو اس سطح پہ کبھی نہیں آنا چاہیے کہ آپ اپنے سیاسی حریف کے گھر میں جھانکیں, آپ ماہواریاں گننے کی کوشش کریں. یہاں درخواست دی گئی کہ ایک میڈیکل کمیشن بنایا جائے جو 2018 کی ماہواریوں کی چھان بین کرے. میں کہتا ہوں یہ افسوس کا مقام ہے, یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے. اور اب یہ معاملہ عدالت کے ہاتھ میں ہے. ہم نے سپریم کورٹ کے حوالے دیے, قانون عدالت کے سامنے رکھا. یہ بات بالکل واضح ہے کہ شریعت میں ہمارے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق عورت کا کہنا اس کے جسم کے حوالے سے, اس کی ذات کے حوالے سے حتمی ہے. کوئی اور اس میں جھانک نہیں سکتا. اگر یہ کہہ دیا گیا کہ معاملات تمام ہو چکے تھے, عدت کی مدت گزر چکی تھی, جو ہمارے سپریم کورٹ نے مدت رکھی ہے اس سے زیادہ وقت گزر چکا تھا, تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کو جھٹلائے. یہ مقدمہ کبھی بننا ہی نہیں چاہیے تھا, اس مقدمے کو کبھی چلنا ہی نہیں چاہیے تھا. ہم پاکستان کی تمام عورتوں کی عزت کے لیے یہاں کھڑے ہیں. ہم کھڑے ہیں پاکستان میں چادر اور چار دیواری کے تقدس کے لیے. ہم آپ سے, پوری قوم سے یہ التجا کرتے ہیں کہ اس مقدمے کے ساتھ ہمارا ساتھ دیجیے, اپنی آواز بلند کیجیے, ریاست پاکستان کو بتائیے کہ عورت کی حرمت ہمیں عزیز ہے, عورت کی حرمت شریعت میں, ہمارے قانون میں معتبر ہے, برتر ہے. یہ مقدمہ انتہائی گھٹیا مقدمہ ہے, واقعاتی طور پہ بھی اور قانون کی نظر میں بھی. ایک شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے, 4 مہینے وہ غائب رہتا ہے خاور مانے کا, اور اس کے بعد آ کے وہ درخواست دیتا ہے نکاح کے 5 سال اور 11 مہینوں کے بعد. عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا نکاح 1 جنوری 2018 کو ہوتا ہے اور یہ درخواست نومبر 2023 میں داخل کی جاتی ہے. تو آپ کے سامنے ہیں تمام واقعات کہ کس طرح لوگوں کو مہروں کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی مقاصد کے لیے. سیاسی مقصد یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ عورت کی حرمت پر حملہ کریں. تو میں آپ کے توسط پاکستان کے عوام سے, پورے پاکستان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنی آواز بلند کیجئے اس تمام بے حرمتی کے خلاف. آپ کہیے کہ ہمیں اس نہج کی سیاست قبول نہیں ہے.
یہ نہ شریعت کے مطابق ہے نہ قانون کے مطابق ہے۔ انشاءاللہ 3 بجے ہم سمجھتے ہیں ہماری فتح ہوگی، لیکن میں قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا، لیکن یاد رہے اس سے پہلے ہم الیکشن کمیشن میں مقدمہ ہار چکے تھے، پشاور ہائی کورٹ میں مقدمہ ہار چکے تھے، سپریم کورٹ میں بالآخر سنوائی ہوئی، ہماری جماعت کے تشخص کو مانا گیا، ہمیں پی ٹی آئی کے طور پہ اسمبلی کا ممبر مانا گیا، تو یہ مقدمہ بھی آگے چلے گا، دونوں میں سے ایک فریق یقیناً ہائی کورٹ جائے گا اور پھر معاملہ سپریم کورٹ میں بھی جائے گا۔ لہٰذا کوئی بھی فیصلہ ہو ہم نے دل نہیں ہارنا، ہم نے لڑتے رہنا ہے، آخری اوور کے آخری بال تک ہم نے لڑنا ہے، جیسا عمران خان صاحب کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ حق اور سچ کی فتح ہوگی، اس فتح کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ کے آرگومنٹ تو بڑے جاندار تھے، لیکن اس کے باوجود فیصلہ آپ لوگوں کے خلاف آیا، اب آپ کیا توقع کر رہے ہیں اس اپیل میں؟ دیکھیں، یہ اپیل جو ہے جس تناظر میں ہوئی آج، وہ بھی سامنے رہے قوم کے۔ 20 فروری کو اپیل دائر ہوتی ہے، سیشن جج اسلام آباد مقدمہ سنتے ہیں 3.5 ماہ۔ 29 مئی کا جو دن تھا وہ فیصلہ سنانے کے لیے مقرر تھا۔ فیصلہ سنانے والے دن وہ جج صاحب آ کے کہتے ہیں کہ بوجو میں قاصر ہوں، میں فیصلہ نہیں سنا سکتا۔ تو قوم فیصلہ کرے کہ ان جج صاحبان پر یا ان جج صاحب پر کیا دباؤ تھا کہ 29 مئی کو وہ فیصلہ نہ سنا سکے، پھر مقدمہ ان سے چھین کر، ان سے لے کر ان جج صاحب کو بالخصوص دیا جاتا ہے۔ ان جج صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کو مجھ پر اعتبار ہے؟ میں نے کہا میں منتظر ہوں اعتبار کا، دیکھیں گے ہم کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا جس تناظر میں، جس سیاق و سباق میں یہ مقدمہ اس عدالت میں آیا وہ ہمارے لیے تشویشناک ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے قانون اور آئین اور واقعات کے مطابق مقدمہ لڑا، پروفیشنلی مقدمہ لڑا۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ فیصلہ بھی قانون اور آئین کے مطابق آئے گا، واقعات کے مطابق آئے گا، لیکن فیصلہ اگر اس سے ہٹ کر آتا ہے تو ہم ہائی کورٹ جائیں گے، ہم سپریم کورٹ جائیں گے، ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، فتح ہماری ہے کیونکہ ہم حق اور سچ پہ کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ۔ کمر شوزہ کو راستہ دے دیں، یہ آپ پیچھے ہو جائیں بھائی، آپ پیچھے ہو جائیں بھائی، آپ پیچھے ہو جائیں۔ جیسا کہ ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے، اچھا آپ میرا سر جیسا کہ ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ مقدمہ بننا ہی نہیں چاہیے تھا، چلنا ہی، یہ پیچھے ہو جائے بھائی جان، ہلو پیچھے ہو جائیں، سائڈ خالی کریں، پیچھے ہو جاؤ یار۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی سلمان اکرم راجہ نے آپ کو بتایا کہ یہ مقدمہ اس قدر شرمناک ہے جس کی نہ شریعت میں اجازت ہے نہ ہمارے قانون میں اجازت ہے۔ یہ مقدمہ صرف سے بننا ہی نہیں چاہیے تھا، چلنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور یہ 2 منٹ سے زیادہ کا تھا ہی نہیں، ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن آپ جانتے ہیں اس کی تاریخ مقدمے کی، کہ اس مقدمے کو عرصہ ہو گیا یہ چل رہا ہے، اور پہلے 23 مئی کو یہ کہا گیا کہ 29 مئی کو فیصلہ آئے گا۔ ہم سب ادھر فیصلہ سننے آئے تو پتہ چلا کہ ایک ڈرامہ ہوا اور زیادہ آگے کر دیا انہوں نے، اور پھر آج وہ تاریخ پہنچ گئی ہے جو ہائی کورٹ کے حکم کے بعد کہ آپ نے 13 جولائی سے پہلے فیصلہ کرنا ہے۔